السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فأبین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جہولا۔ اے رب العلا تو بڑی شان والا، اے رب العلا تو بڑی شان والا، میرے دل کا پورا یہ ارمان کر دے، جیسے مسلمان تھے عہد نبی میں تو ہم سب کو ایسا مسلمان کر دے۔ کہہ دو آمین۔ لمبی چوڑی تقریر کرنا نہ مقصد ہے اور نہ حالات اجازت دے رہے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ آپ کا یہ جلسہ تو بہت دور کی بات ہے، جلسی بھی نہیں ہے۔ اتنی تعداد کم ہے اور اتنا بڑا گاؤں گیان پور۔ ایک زمانہ گزر گیا، بہت پیچھے کی بات بتا رہا ہوں۔ میں یہاں جلسے میں آیا تھا اور رات کو آیا تھا، بڑی پرانی بات ہے۔ اس وقت میں ماشاءاللہ پنڈال بھی بھرا ہوا تھا اور لوگ کھڑے ہوئے تھے، جگہ ہاتھ نہیں آئی تھی۔ اور ایک آج کا جلسہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال بھرنا تو دور کی بات ہے، پنڈال کی حدوں میں بھی لوگ نہیں آئے۔ اندازہ لگاؤ، یہ دین سے دوری کی بات نہیں تو اور کیا ہے۔ اور جب ایمان والوں ہماری دین سے دوری ہوگی تو پھر اللہ سے قربت کیسے ہوگی؟ اللہ ہم سے کیسے قریب ہوگا؟ اللہ ہمارا کیسے خیال رکھے گا؟ اللہ ہم سے کیسے پیار کرے گا؟ اللہ ہم سے کس طرح سے محبت کرے گا؟ اس لیے ہم اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی بات ماننی چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولو۔ اچھا، جیسے تم بیٹھ کے یوں گردن ہلا رہے ہو، میں بھی گردن ہلانے لگوں تو کام چل جائے گا بھائی؟ بولو، چل جائے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ میری تقریر گونگی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جب نظر سے نظر ملتی ہے اور بات ہوتی ہے، بات کا جواب بات سے ملتا ہے تو بات سمجھ میں، بولو بات سمجھ میں، زور سے بولو، آتی ہے۔ بات سمجھ میں جبھی آتی ہے جب بات کرنے کا جواب ملے۔ میں کچھ کہے جاؤں اور آپ بھی چپ چاپ سنتے چلے جائیں، صبح کو لوگ معلوم کریں کہ مولوی صاحب جو آئے تھے امانت اللہ ثانی وہ کیا کہہ رہے تھے، کہ یار وہ کچھ سمجھ میں آئی نہیں، کہہ رہے تھے کچھ، ہاں وہ اس طرح کی بات تھی، ایسے بات تھی، ویسے بات تھی، اس طریقے کی بات کریں گے۔ بہرحال بات ایسی ہونی چاہیے کہ جس میں بات سمجھ میں آئے۔ میں نے کلام اللہ شریف کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، اسی کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے حکم ملا ہے 6 بجے تک بات کرنی ہے اور گھڑی 5:30 بجانے والی ہے۔ آدھے گھنٹے میں مجھے آپ سے گفتگو بھی کرنی ہے اور کچھ مدرسے کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ مدارس جتنے بھی ہیں، جہاں جہاں بھی ہیں،
چلنے چاہیے کہ نہیں؟ ارے بولو مدرسے چلنے چاہیے کہ نہیں؟ ان مدرسوں کا باقی رہنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ مجھے ایک بات یاد آ گئی، میں آپ کو بتاتا چلوں مدرسے کتنے ضروری ہیں۔ تم کہاں جا رہے ہیں بھائی ٹوپی ڈالو؟ ارے یار نماز تو ہمیں ہی پڑھنی بھائی، یہ سارے چلے گئے تو یہاں کون بیٹھے گا؟ نماز ہوگی نہیں ہوگی آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کے مہمان ہیں کہ نہیں؟ بولو ہے مہمان، اور مہمان کا ساتھ دینا ضروری ہے یا نہیں؟ آپ کسی کے یہاں مہمان بن کے جائیں اور وہاں جا کے میزبان مکان مالک آپ کو بٹھا کے چلا جائے اور آپ اکیلے بیٹھے رہیں، بولو کیسا لگے گا؟ بولو کیسا لگے گا؟ اس مکان مالک کی میزبان کی تعریف کرو گے برائی کرو گے؟ غصہ آئے گا نہیں اس پہ، یار کیسا آدمی ہمیں یہاں بٹھا کے چلا گیا، بتاؤ 2 گھڑی نہیں بیٹھا ہمارے پاس، ہم سے ملنے کو تیار نہیں، ہمارے قریب ہونے کو تیار نہیں، یقیناً غصہ آئے گا، آپ کا دل ٹوٹے گا، آپ کی طبیعت میں بوجھ ہوگا، آپ کے دل پر چوٹ لگے گی۔ اسی طرح ہم بھی آپ کے مہمان ہیں، اگر آپ ہمیں چھوڑ کر جائیں گے تو یقیناً ہمیں تکلیف پہنچے گی، یقیناً ہمارا دل دکھے گا، یقیناً ہماری دل پر چوٹ لگے گی۔ اس لیے بھیا جب تک میں آپ سے بات کروں آپ بیٹھے رہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ بڑے عالم دین مفتی سلمان صاحب دارالعلوم سے آ رہے، وہ دعا کرائیں گے اور اس کے بعد آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، میں اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ میرے سامنے تو ایک اور پریشانی کی بات یہ ہے، پتہ لگا کہ ہماری بھابھی تھی ہمارے پڑوس میں رہتی تھی، ان کا انتقال ہو گیا۔ بولو اب مجھے کتنی جلدی ہو گئی یا نہیں؟ لیکن آپ سے گفتگو کرنی ضروری تھی، آپ سے گفتگو کیے بغیر نہیں جانا تھا، آپ سے دین کی بات کیے بغیر نہیں جانا تھا، اس لیے میں حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ یہ محفل یہ مجلس بڑی بابرکت محفل ہے، اس مجلس میں جو بھی بیٹھ جاتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام اور جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ بولو کتنے لوگ ہیں جنت میں جانا چاہتے ہیں بھائی؟ ارے بولو اٹھاؤ ہاتھ، سب کی تمنا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت میں جگہ دے دے، ہے نا؟ ہر ایمان والا چاہتا ہے۔ تو یہ جنت میں جگہ ملے گی جب اللہ راضی ہوگا، یہ ملے گی جب اللہ ہم سے خوش ہوگا، یہ ملے گی جب اللہ ہم سے پیار کرے گا، اور اللہ ہم سے پیار جب کرے گا جب ہم اللہ کو راضی کریں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایسی نورانی محفل میں بیٹھ جاتا ہے اللہ اس پر جہنم کو حرام اور جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اس لیے ایسی محفل میں بیٹھا کرو، ایسی محفل میں شرکت کر لیا کرو، ایسی محفل میں آیا کرو، اللہ تعالیٰ ایسی محفل میں بیٹھنے کی برکت سے اللہ جنت میں جانے والا بنا دے۔ کہہ دو آمین۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ ان مدرسوں کا بنانا، ان مدرسوں کا چلانا ضروری ہے، اور اتنا ضروری ہے اگر یہ مدرسے نہ رہے، یہ مدرسے نہ ہو تو بولو حافظ قاری عالم، ارے بولو حافظ قاری عالم نہیں ہوں گے، ہمیں قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے والا نہیں ملے گا، ہمارے لیے دم کرنے والا نہیں ملے گا، ہمارے لیے سورت پڑھ کے پھونکنے والا نہیں ملے گا۔ یہ تمام علماء، یہ تمام حافظ قاری مدارس سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ان مدرسوں کا بنانا چلانا ضروری ہے۔ میں بتا یہ رہا تھا، ایک گاؤں تھا، بہت بڑا گاؤں،
جیسے آپ کا گیان پور، اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا، پوری بستی مسلمانوں کی، تمام ایمان والے، کوئی غیر ایمان والا نہیں، لیکن اس بستی میں نہ مسجد تھی نہ مدرسہ، نہ مسجد تھی، بولو نہ مسجد تھی نہ مدرسہ۔ اب لوگوں کو شرم آئی، جب وہاں مدرسہ نہیں تھا، وہاں مکتب نہیں تھا، مسجد بھی نہیں تھی، تو کوئی پڑھا لکھا حافظ قاری عالم بھی گردن سے نہیں زبان سے بتاؤ نہیں تھا، سارے ان پڑھ۔ لوگوں کو ایک شرم آئی، سوچا یار کم سے کم اتنا تو کر لو کہ اگر مدرسہ نہیں ہے تو مسجد تو بنا ہی لو۔ مشورہ کیا، جگہ دیکھی، روڈ کے کنارے بناؤ تاکہ آنے جانے والے بھی نماز پڑھ لیا کریں۔ لہذا انہوں نے مدرسہ بنایا، مسجد بنانے کے لیے جگہ دیکھ لی اور بنیاد رکھ دی، مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ مسجد کی تعمیر میں انہوں نے جب محراب بنائی تو اس میں ایک کھڑکی لگا دی، آدمی کی برابر لمبی چوڑی، اس میں نہ سیخچا نہ گرل اور نہ بس ایسی کیواڑی بند کر دی، ہوا کا وقت ہوتا کھول دیتے بند کر دیتے۔ ایک امام صاحب رکھ لیے سستے سے، اس دور میں سب سے سستا سودا اگر کوئی ہے تو وہ، ارے بول لو گیان پور والوں، وہ امام۔ اچھا کتنے لوگ ہیں گیان پور کے؟ اٹھائیو ہاتھ۔ گیان پور کے کتنے ہاتھ اٹھاؤ؟ ماشاءاللہ۔ اور باقی مہمان، اللہ تمہارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ ایک امام صاحب رکھ لیے سستے سے، اس دور میں سب سے سستا سودا اگر کوئی ہے تو وہ بولو امام۔ امام صاحب رکھ لیے، چنانچہ انہوں نے کام شروع کر دیا، اور کام کرتے 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 دن آ گیا جمعرات کا۔ امام صاحب کو چھٹی ملتی جمعرات میں گھر جانے کی، جمعرات میں چلے جاؤ، جمعہ آ کے پڑھا دو۔ ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو گیان پور والوں اور باہر سے آئے ہوئے مہمانوں، کبھی دھوکے سے بھی جمعرات کے دن امام صاحب کی موٹر سائیکل کے آگے مت آ جائیے۔ جمعرات کے دن اتنی تیز گاڑی چلے ہیں، پہیا بھی کئی لگے ہیں۔ امام صاحب چلے گئے چھٹی میں گھر۔ اب گاؤں میں کوئی پڑھا لکھا تو تھا ہی نہیں، جب مدرسہ نہیں تھا تو کوئی پڑھا لکھا بھی نہیں تھا۔ نماز اپنی اپنی پڑھ لی لوگوں نے۔ اگلے دن تھا جمعہ اور فجر کی نماز، جمعہ اور فجر کی نماز، مسجد بھر کے اندر سے باہر تک۔ دیکھا یار نماز کون پڑھاوے گا؟ کوئی بھی نہ۔ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے بھائی، فجر کی نماز ہے، جمعے کا دن ہے، یہاں بغیر جماعت کے نماز ہو، تلاش کرو۔ اب جو تلاش کیا، دائیں بائیں دیکھا تو دوسری صف میں ایک مہمان بیٹھے تھے بیچارے، لمبی چوڑی داڑھی، میرے جیسے پگڑی باندھ رکھی تھی، اور وہ بیٹھے تھے۔ کہنے لگا ہو کیا کام؟ یہ پڑھاویں گے نماز۔ علامہ حقانی صاحب نے لکھا ہے کہ وہ گاؤں والوں سے بھی بڑے پٹ، ایک سورت یاد تھی ان کی قل اللہ شریف کی، اس سے پڑھتے تھے نماز۔ لوگ کہنا حضرت کی نماز پڑھا دو، کہنے لگا بھائی میں تو اس لائق نہیں ہوں، کسی اور سے پڑھوا لو۔ کہنا آپ سے پڑھوانی کوئی اس قابل ہے ہی نہیں۔ زبردستی مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ انہوں نے مجبوراً نیت باندھ لی، سبحانک اللہم پڑھا، الحمد شریف پڑھا، اور اس کے بعد بولو، اس کے بعد قل اللہ، وہی تو یاد تھی، وہی پڑھ دی، رکوع میں چلے گئے۔
سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، یہ تو پڑھیں گے؟ ارے بولو یہ پڑھیں گے؟ گردن کیسی ہلا رہا رکوع میں آئے؟ ارے کیا پڑھیں گے رکوع میں؟ تو تم کیوں کہہ رہے ہاں؟ واہ بھائی واہ ایمان والو، یہی تو بات ہے۔ ہائے ہائے، ہم مسلمان تو ہیں لیکن نام کے۔ لا یاتی زمان اللہ یبقا من الاسلام الا اسمہ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ مسلمان تو ہوں گے لیکن نام کے ہوں گے۔ وَلَا يَأْتِي زَمَانُ اللَّهِ يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمُهُ، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ قرآن تو باقی رہے گا، لوگ قرآن تو پڑھیں گے لیکن رسمی طور پر پڑھیں گے۔ آج وہ زمانہ موجود ہے، مسلمان ہے تو نام کا، قرآن پڑھ رہا ہے تو رسمی طور پہ۔ میرے پیاروں، اللہ کے واسطے ایمان والے بن جاؤ۔ سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھا جائے گا۔ میرا نوجوان کہہ رہا سبحان ربی الاعلی، ہاں مولوی صاحب کچھ تو دیکھ لیا ہوتا، میں الٹا پڑھ رہا ہوں اور میرا نوجوان ایمان والا میری بات پہ لبیک کہہ رہا ہے۔ اللہ کے بندے سوچ، یہی تو وجہ ہے آج یہ حالات جتنے بھی ہمارے سامنے، ہم پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے پریشان، حالات کے اعتبار سے پریشان، ہر اعتبار سے پریشان۔ اللہ کی قسم کوئی اور وجہ نہیں، ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا چھوڑ دیا۔ بہرحال سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ امام صاحب سوچ رہے پہلی رکعت تو میں نے پڑھ دی، پہلی تو ہو گئی، اب دوسری میں کیا ہوگا؟ دوسری رکعت میں کیسے ہوگی؟ ایک تو سورت یاد ہے قل اللہ، وہ میں نے پہلی میں پڑھ دی، اب دوسری میں کیسے کروں گا؟ وہ سوچتے رہے، آخر کھڑا تو ہونا ہی تھا۔ بڑی دیر کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ، امام صاحب جو کھڑے ہوئے تو ان کی نگاہ کھڑکی پہ پہنچ گئی۔ کہاں تھی کھڑکی؟ ارے کہاں تھی کھڑکی؟ محراب میں۔ اللہ اکبر، سارے مقتدی سجدے میں اور امام صاحب کھڑکی کود کے صاف۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ کیا پڑھیں گے سجدے میں؟ آئے کتنی بار؟ اور بڑھا لو، اور بڑھا لو، 7۔ مقتدی کہہ گئے 60، 60 مرتبہ کہہ دیا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ امام صاحب اللہ اکبر نہ کہہ رہے، بہت دیر ہو گئی، کسی نوجوان نے ہمت کر کے سوچا کہ یار دیکھ تو لو امام صاحب مرمرا تو نہ گئے، دیکھا تو مصلی صاحب۔ میرے پیارو، جہاں پر یہ مدرسے نہیں ہوں گے وہاں پر ایسا نہیں تو پھر کیسا ہوگا؟ اس لیے ان مدرسوں کا بنانا، بولو ان مدرسوں کا بنانا اور ان مدرسوں کا چلانا ضروری ہے۔ میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت کریمہ پڑھی ہے، بس آپ کو بتا دوں، یہ قرآن عظیم بچوں نے حفظ کیا، ان کی دستار بندی آپ کے سامنے ہونے والی ہے۔ مجھے تو چونکہ جلدی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا رخصت ہونا ہے، آپ اس منظر کو دیکھیں گے۔ یہ قرآن عظیم کوئی معمولی کتاب نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کرنا چاہا، اتارنا چاہا، بھیجنا چاہا تو سب سے پہلے آسمان سے پوچھا، اے آسمان ہم اپنی ایک امانت تیرے حوالے کرنا چاہتے ہیں، تجھے دینا چاہتے ہیں، بتا اس کی حفاظت کر سکتا ہے؟ لرز گیا آسمان، الہا کون سی امانت ہے، کیسی امانت؟ فرمایا میں اپنا قرآن تجھے دینا چاہتا ہوں۔ کہا الہا جتنا وزنی تو ہے، جتنی جلال والی تیری ذات ہے، یقیناً تیرا کلام بھی اتنا وزنی ہوگا، اس کے وزن کو برداشت کرنا میرے بس کی بات نہیں۔ پھر زمین سے پوچھا، زمین نے معذرت کر لی،
آسمانوں سے پوچھا، آسمان نے معذرت کر لی، پہاڑوں سے پوچھا، لرز گیا پہاڑ، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، ہم اس قرآن کو اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو یہ پہاڑ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے ریزہ ہو جاتا۔ اندازہ لگاؤ کتنا وزنی کلام، کتنا مقدس کلام یہ قرآن۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اللہ نے آنے والی قیامت تک انسانوں کو، خاص طور سے ایمان والوں کو امانت دے دیا ہے۔ اس امانت کی حفاظت کرنا ہم سب کی، ارے بولو، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آخری وقت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، چاروں طرف صحابہ اکرام بیٹھے، یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں کوئی پریشانی آتی تھی، دامن رحمت میں پناہ لے لیا کرتے تھے آقا، اب آپ رخصت ہو کر جا رہے ہیں، اللہ کے رسول کون راستہ دکھائے گا، کون رہنمائی کرے گا؟ فرمایا میرے پیاروں، میری آنکھوں کے تاروں، آسمان ہدایت کے ستاروں، یاد رکھو یہ اللہ کا قرآن تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اس کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا، اس پر عمل کرتے رہنا، اس کو پڑھتے رہنا، زندگی کی راہ چلتے رہنا، کبھی بھٹک نہیں سکتے، شیطان تمہیں بہکا نہیں سکتا، کوئی چور تمہیں چرا نہیں سکتا، کوئی لٹیرا تمہارا ایمان نہیں لوٹ سکتا، شرط ہم قرآن کو پڑھتے رہیں اور قرآن پر عمل کرتے رہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ گیان پور کے مسلمانوں، ہم صبح کو سب کچھ کرتے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت، بولو قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ اور کتنی پیاری کتاب ہے، دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کتابیں ایک طرف اور تنہائی کلام اللہ ایک طرف، یہ قرآن اللہ کی قسم آپ دنیا کی کسی کتاب سے کوئی بات کریں وہ آپ کو نام نہیں بتائے گی، اس کے اوپر لکھا ہوگا، لیکن یہ قرآن اس کا نام اوپر نہیں، آپ اس سے جس چیز کا سوال کرو گے فی البدیہہ آپ کو جواب دے گا۔ ہم نے قرآن سے پوچھا اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ قرآن نے جواب دیا اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، میرا نام قرآن کریم ہے۔ اے کتاب تو کہاں سے آئی ہے؟ کتاب نے جواب دیا تنزیل من رب العالمین، میں رب العالمین کی بارگاہ سے آئی ہوں۔ اے کتاب کب آئی ہے؟ کتاب نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں آئی۔ اے کتاب رمضان کا مہینہ 30 دن کا ہوتا ہے، تو دن میں آئی یا رات میں آئی، صبح میں آئی یا شام میں آئی؟ کتاب نے جواب دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، میں لیلۃ القدر کی مبارک راتوں میں آئی۔ بھائی اب سے پہلے بھی اعلان کیا گیا تھا، جس بچے کے دستار بندی ہونی ہے، جس نے مدرسہ اعلیٰ میں قرآن کریم کی تکمیل کی ہے، وہ بچہ اور اس کے والدین متعلقین جو اس خوبصورت منظر کو دیکھنا چاہیں وہ فوراً وہ بچہ مدرسے کے اندر جلسگاہ کے اندر تشریف لے آئیں۔ حضرت مفتی سلمان صاحب بہت چند ہی منٹوں میں آپ حضرات کے روبرو ہونے والے ہیں، بالکل ہم قریب آ چکے ہیں، بہت جلد دستار بندی عمل میں آئے گی اور اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ جس بچے کا دستار بندی ہونی ہے وہ فوراً اسٹیج پر پہنچ جائے۔ اے کتاب آنے والے کا مقصد ہوگا، تیرا مقصد کیا ہے؟ کتاب نے جواب دیا ہدی للناس، میں انسانوں کی ہدایت کے لیے آئی ہوں۔ خدا کی قسم آپ اس کتاب جس چیز کا سوال کریں گے فی البدیہہ یہ کتاب آپ کو جواب دے گی۔